لمحے بیتتے گئے، وقت گزرتا گیا۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب مسجد نبوی اجڑ رہی تھی، صحابہ کی چیخیں نکل رہی تھی، جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب سے ملنے کی تیاری میں تھے، یعنی حضور علیہ السلام کے جب وصال کا وقت آیا، حجر عائشہ میں حضور علیہ السلام اللہ کی ملاقات کے لیے تیار تھے۔ میرے دوستو، صحابہ کی چیخیں نکل رہی ہے۔ ایک صحابی ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے، اللہم اذہب بصری حتی لا اراد بعد محمد احدا۔ اے اللہ میری آنکھ کی بینائی اچک لے، اے اللہ میری آنکھ کی روشنی اچک لے، جب میرے محبوب نہیں رہے تو مجھے ان آنکھوں کا کیا کرنا ہے؟ یا اللہ میری آنکھ کی روشنی چھین لے۔ اور وہ ایسا وقت تھا، ایسا لمحہ تھا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی زبان پہ یہ لفظ تھے، صبت الی مصائب لو صبت الی الارض سرنا لیالھا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آج میرے اوپر یہ مصیبت آئی ہے، یہ ایسا لمحہ پیش آیا ہے، اگر یہ دن کے اوپر پیش آتا تو دن بھی سیاہ کالی رات بن جاتی۔ میرے دوستو، وہ ایسا لمحہ تھا جب حضور علیہ السلام کا جسد اطہر اٹھایا گیا تو صحابہ کی چیخیں نکل گئی، صحابہ زار و قطار رو رہے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا کلیجہ پھٹ رہا ہے، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پہ غشی طاری ہو جاتی ہے۔ ہاتھ میں تلوار لیتے ہیں، تلوار کو نیام سے نکالتے ہیں اور مدینے کی گلیوں میں گھومتے ہیں کہ خبردار جس نے کہا کہ محمد کا وصال ہو گیا ہے، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ یعنی صحابہ کے اوپر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی ہے۔ حضور کی غصوہ نامی اونٹنی جو حضور جس پہ سواری کرتے تھے، وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پہ سر رکھ رکھ کر رو رو کر مر گئی کہ جب حضور نہیں رہے تو مجھے کیا کرنا ہے۔ میرے دوستو، کائنات میں اندھیرا چھا گیا، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا پھیلا ہوا ہے، لیکن روشنی کے دو ٹمٹماتے ہوئے چراغ حسن اور حسین موجود ہیں، جن کو دیکھ کر حضور کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ لوگ ان کو دیکھ کر حضور کی یاد کو تازہ کر لیتے ہیں، ان کو دیکھ کر مصطفیٰ یاد آتے ہیں۔ زندگی کے لیل و نہار بیتتے گئے، لمحہ گزرتا گیا، وقت گزرتا گیا۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو زہر دیا گیا، اور امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا کلیجہ کٹ کر کئی سو حصوں میں باہر آیا، اور امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے جب آخری وقت تھے، جب وہ دنیا سے کوچ کر رہے تھے، تو میرے دوستو ان کے بھائی امام حسین نے پوچھا، بھائی کوئی وصیت ہے تو ہمیں بتلائیں۔ امام حسن نے فرمایا، میرے بھائی کوفے والوں کے دغے سے بچ کر رہنا، کوفے والوں سے بچ کر رہنا۔ اس کے بعد امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو جاتے ہیں۔ پھر 60 ہجری کو یزید تخت نشین ہوا، اور یزید چاہتا تھا کہ امام حسین اور عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، عبد الرحمن بن ابو بکر، یہ جو بڑی بڑی شخصیات تھیں، یہ ہمارے لیے بیعت کریں، لیکن امام حسین جانتے تھے کہ یزید ظالم ہے، یزید شرابی ہے، یزید جواری ہے، اور امام حسین جیسا شخص یزید کے ہاتھ میں ہاتھ کیسے دے سکتا ہے۔ تو جب یزید 60 ہجری کو تخت نشین ہوا تو اس نے مدینے کے گورنر ولید بن عقبہ کو خط لکھا کہ میرے لیے امام حسین کی بیعت دیجیے۔ ولید بن عقبہ محب اہل بیت تھا، اہل بیت سے محبت رکھتا تھا۔ اس نے رات کی تاریکی میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پیغام بھیجا کہ یزید کا خط آیا ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے عبداللہ ابن زبیر اور اپنی ہمشیرہ زینب سلام اللہ علیہ سے مشورہ کیا۔ مشاورت ہی تو لوگوں نے کہا کہ اتنی رات کو گورنر کا بلانا خیر کی بات نہیں ہے، ہم صبح کو جائیں گے، لیکن امام حسین نے فرمایا نہیں، میں ابھی جاؤں گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ چند گھوڑ سواروں کو اپنے ساتھ لیا اور ولید بن عقبہ یعنی گورنر مدینہ کے پاس پہنچے، اور پہنچ کر پوچھا کیا ماجرا ہے، کیا بات ہے؟ تو ولید بن عقبہ نے کہا کہ یزید کا خط ہے۔ امام حسین نے خط کو پڑھا، کہا کہ میں اس کا جواب کل دوں گا۔ تو گورنر مدینہ نے کہا ٹھیک ہے آپ جائیے، خیر سے جائیے۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ واپس پلٹنے لگے
تو جو گورنر کے پاس بیٹھا ہوا تھا مروان بن حکم، اس نے کہا کہ حضور اگر یہ چلے گئے تو واپس ہاتھ نہیں آئیں گے، اس لیے ان کو پکڑ کر ان کی زبردستی بیعت لے لیجیے۔ جب یہ آواز امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں پڑی تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس پلٹے اور نیام سے تلوار نکالی، حیدری کھچار سے محمدی شیر نکل آیا اور کہا ایھا الامیر، اے امیر تو جانتا نہیں ہم کون ہیں؟ انما معدن الرسالہ ومحبت الوحی ومختلف الملائکہ، اے امیر تو جانتا نہیں میں کون ہوں؟ میں وہ ہوں جس کے گھر میں جبریل اترتا رہا ہے، جس کے گھر میں جبریل آتا تھا، میں وہ ہوں جس کے گھر میں وحی اترتی رہی ہے۔ وَيَزِيدُ عبد المعاویہ رجل فاسق فاجر قاتل النفس شارب الخمر ومثلنا لا يبايع، اے امیر تو جانتا نہیں کہ یزید شرابی ہے، یزید جواری ہے، یزید مسلمانوں کا قاتل ہے، اور میرے جیسا شخص یزید کی چھپ کر بیعت کر لے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ مروان بن حکم مشورے دیتا رہا، لیکن ولید بن عقبہ جو گورنر مدینہ تھے انہوں نے کہا حضور آپ چلے جائیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس پلٹتے ہیں، گھر کی طرف روانہ ہوتے ہیں، اور جب گھر پہنچتے ہیں تو ان کی بہن زینب سلام اللہ علیہا بھائی کا انتظار کر رہی تھی۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا پوچھتی ہیں بھائی کیا ماجرا ہے، کیا بات ہے؟ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بہن اب ہمارا مدینے کے اندر رہنا محال ہو گیا ہے، دشوار ہو گیا ہے، اگر ہم نے سحری سے قبل مدینے کو نہیں چھوڑا تو نبی کا حرم جو ہے ہمارے خون سے لالازار ہو جائے گا۔ میرے دوستو اہل بیت کی مشاورت سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ چھوڑنے کا ارادہ کیا، کجاوے کسے جانے لگے، سامان تیار ہو گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد بن حنفیہ کو وہاں پہ رکھا کہ تم یہاں رہو اور یہاں کی جو حالات ہوں گے ان کی خبر ہم تک پہنچانا۔ میرے دوستو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کی جانب کوچ کر جاتے ہیں اور وہاں رمضان گزرتا ہے، پھر مکے کے حالات بھی بگڑنے لگتے ہیں، وہاں کے حالات بھی بگڑنے لگتے ہیں، کوفے سے بے شمار خطوط آنے شروع ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ خطوط میں منافقین لکھتے ہیں کہ اگر آپ آج یہاں کوفہ نہیں آئے تو کل قیامت کے دن میں آپ کے نانا جان سے کہوں گا کہ مجھے ان کی ضرورت تھی لیکن انہوں نے میری بات نہیں سنی۔ بے شمار کوفے سے خطوط آ رہے تھے، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا وکیل مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا کر کوفہ روانہ کیا کہ جاؤ میرے لیے بیعت لو اور وہاں کے حالات کا پتہ لگا کر آؤ کہ وہاں کے حالات کیا ہیں۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ پہنچتے ہیں تو کوفے کے منظر کو کیا دیکھتے ہیں، کوفے والے آگے بڑھ کر ان کا استقبال کرتے ہیں، ان کے لیے راہیں کشادہ کی جاتی ہیں، اور بیک وقت ان کے ہاتھ پر 14,000 لوگ بیعت لیتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ جب اس منظر کو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ واقعی ان لوگوں کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ضرورت ہے، تو انہوں وہ خط لکھتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ جلد سے جلد کوفہ آ جائیں، اس لیے یہ لوگ آپ کے منتظر ہیں، آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ جلد سے جلد کوفہ کی طرف روانہ ہو جائیے۔ میرے دوستو پھر اس کے بعد جو کوفہ کا گورنر تھے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول بھی تھے اور محب اہل بیت بھی تھے۔ کوفہ کے جو اس وقت گورنر تھے، جب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین کے لیے لوگوں کی بیعت لے رہے تھے، انہوں نے منع نہیں کیا، انہوں نے روکا نہیں، انہوں نے منع نہیں کیا، لیکن جو یزید کے چاہنے والے تھے، یزید کے پجاری تھے، ان کو یہ بات برداشت نہیں ہوئی کہ اگر ایسا ہوا تو آئے دن لوگ ان کی بیعت لے رہے ہیں، پھر ایسا وقت آئے گا کہ آپ کی حکومت یہاں سے اکھڑ جائے گی۔ تو میرے دوستو انہوں نے یزید کو خط لکھا کہ جو یہاں کا گورنر ہے وہ کوئی ایکشن نہیں لے رہا ہے، اگر یہی حال رہا تو آپ کی حکومت ختم ہو جائے گی، آپ کی حکومت کو خطرہ ہوگا۔ تو میرے دوستو یزید نے عبداللہ ابن زیاد جو ابن زیاد کے نام سے مشہور ہے اس کو خط لکھا کہ جو اس وقت بصرے کا حاکم تھا، کہا کہ تم جاؤ، اگر کوفے کے اس معاملے کو تم نپٹ لیتے ہو تو تمہیں بصرہ کی بھی حکومت مبارک ہو اور تمہیں کوفے کی بھی گورنری دے دی جائے گی۔ میرے دوستو
عبداللہ ابن زیاد جو ابن زیاد کے نام سے مشہور تھا، وہ اہل بیت کا دشمن تھا، اہل بیت کا قاتل تھا، وہ شرابی تھا، جواڑی تھا۔ جب وہ کوفے کے اندر داخل ہوتا ہے تو امام حسین سے لوگوں کی عقیدت و محبت کو دیکھتا ہے تو لوگوں کو ڈراتا ہے، دھمکاتا ہے کہ اگر تم ان کے طرف ہوئے تو تمہارے بچوں کو یتیم کر دیا جائے گا، تمہاری عورتیں بیوہ ہو جائیں گی، تمہیں کاٹ دیا جائے گا، ڈرایا دھمکایا۔ میرے دوستو، تاریخ ہمیں یہ بھی بتلاتی ہے کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر 40,000 کوفی بیعت لیتے ہیں۔ کتنے ہزار؟ 40,000 کوفی بیعت لیتے ہیں۔ اور جب آپ دمشق کی جامع مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود تھے، لیکن جب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام پھیرتے ہیں تو پیچھے ایک بندہ بھی کھڑا ہوا نظر نہیں آتا۔ یہ اتنی بڑی غداری تھی، لوگ بے وفا ہو جاتے ہیں اور پھر بے دردی سے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔